ما ننسخ من آیت او ننسیہا، پہلا اشکال تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری قوم سے باہر نکل کر کیسے نبوت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے۔ اب دے تو دی، اب دینے کے بعد معاملہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو پیش کر رہا ہے وہ تو ہمارے پاس موجود کتب کے اندر جو موجود ہے اس سے ڈیفرنٹ کیسے ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر ہم قبول تو کر لیں چلو ٹھیک ہے، لیکن باتیں تو ہمارے مطابق کرو نا، رعاینا کرو، رعایت تو کرو، ہماری تو رعایت رکھ نہیں رہے ہو، جتنی باتیں کہہ رہے ہو ہمارے خلاف جا رہی ہیں، یہ کیا پیش کر رہے ہو؟ پیش تو وہ کرو کم سے کم جس سے ہمارے سے مطابقت ہوتی ہو۔ ہم اہل کتاب ہیں، ہم کتاب والے ہیں، تم کتابی تو پیش کر رہے ہو، ہم سے ڈیفرنٹ کیوں پیش کر رہے ہو؟ مماثلت کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس بات کا جواب دیا، ما ننسخ من آیت او ننسیہ، یہ اس کا ہے کانٹیکسٹ، یہ اس کا سیاق و سباق ہے، سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں اس آیت کو، جو ناسخ و منسوخ کی بحث میں کتابہ بیان کر چکا ہوں، یہ اس کا سیاق و سباق تھا۔ اصل اشکال ان کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ کسی قوم میں مبعوث فرمایا ہے تو ہمارے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہماری رعایت کرتے ہوئے باتیں کرو، لا تقولوا راعنا، میں نے اوپر بیان کیا ہے، یہ ہے قرآن کا ربط۔ جب آپ قرآن کو ایک کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھیں گے تو آیاتیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جو یہ اشکال انہوں نے پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ تم جو آیتیں پیش کرتے ہو یہ ہم سے مماثلت کیوں نہیں رکھتی ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اصل یہ قرآن جو ہے نا یہ بنیادی باتیں بیان کرتا ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا یہ سیاق و سباق آپ کو بتائے گا، ہر چیز جو ہے اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے کہ پس منظر کیا تھا، پس منظر سیاق و سباق سے متعین کرنا پڑتا ہے۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، میں اس کو بہت تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، یاد دہانے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آیت سے جو بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، نسا نون سین یا، نسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فراموش کر دینا، ایسے ترک کر دینا کہ توجہ ہی اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اس طرح سے فراموش کر دیتے ہیں اور اس کو اس کی جگہ پر باقی رہنے دیتے ہیں اور توجہ کو ہٹا لیتے ہیں اپنی، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں بھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ توجہ مکمل طور پر آپ ہٹا لیں گے تو آپ بھول جائیں گے چیز کو، تو اسی لیے نسیون نسیان یہ بھولنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگ گیا، کمزوری کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نساء عورتوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، کیونکہ وہ مرد کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے کمزوری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نون سین یا نساء نسیہ نسیان یہ سارے ایک ہی مشتقات، ایک ہی مادے سے بنے ہوئے ورڈس ہیں۔ کسی چیز کو فراموش کر دینا، اپنی جگہ پر باقی رکھنا اور توجہ ہٹا لینا، اس کو نسیہ جو ہم نے پڑھا نا ننسیہ، یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو کچھ بھی ہم آیت سے منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو باقی رکھتے ہیں، یا اس کو باقی رکھتے ہیں، میں نے بتایا نا کہ آپ کسی چیز کو ایک جگہ باقی رکھ کے توجہ کو اپنی طرف اس کی طرف سے ہٹا لیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ اب آپ دونوں کو میچ کر لیجئے، ما ننسخ من آیتن کا جواب ہے بخیر منہا، جو کچھ بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں، او ننسیہا کا جواب ہے او مثلہا، جو ہم باقی رکھتے ہیں اسی کی مثل دوبارہ پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ تم جو احکام کی باتیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے لیے کس حکم کے اندر زمانے کے اعتبار سے بہتری ہے، تو پچھلے احکام کو منسوخ کر دیتا ہے اور زمانے کے اعتبار سے نئے احکام تمہیں
بیان کر دیتا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر پچھلی آیات میں سے تم دیکھتے ہو کہ کچھ چیزیں میچ بھی کر رہی ہیں حکم کے اندر، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے میچ کر رہی تھی، کہ پچھلے زمانے کے لوگ بھی اس پہ عمل کر سکتے تھے، آج کے زمانے کے لوگ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، جس کو ہم باقی رکھتے ہیں، تو اسی آیت کے مثل تمہیں دوبارہ سے وہ آیت پیش کر دیتے ہیں، او مثلیہا۔ اس کا ناسخ و منسوخ کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سیاق و سباق سے سمجھ لیں، سیاق و سباق بالکل متعین کر دے گا، اور جس اعتبار سے اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں نا، میں آپ کو اگر اس اعتبار سے پیش کر دوں، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نون سین خا نسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا، جیسے کہ عربی زبان کی عبارت میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو زائل کر دیا۔ سورج سائے کو زائل کرتا کیسے ہے؟ سورج سائے کو زائل کرتا ایسے ہے کہ سورج کی روشنی سائے کا قائم مقام بن جاتی ہے، سایہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور سورج کی روشنی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں آپ کہ اب یہ سایہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ سائے کی جگہ روشنی نے لے لی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسخ، یہ ہے نسخ۔ جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور کچھ آیتیں ناسخ ہو چکی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو چیزیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ اب وہ قرآن میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ناسخ نے اس کی جگہ لے لی ہے، جبھی تو منسوخ ختم ہو گئی، ورنہ منسوخ کھلائیں گی کیسے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ چکی ہے، اور ناسخ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اس کی جگہ آ چکی ہے۔ تو ابھی جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اگر آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی چیز منسوخ ہے، تو آپ منسوخ ثابت کیسے کریں گے؟ کیونکہ منسوخ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے ہٹ چکی ہے، اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے، اور ناسخ اس کو کہیں گے جو اس کی جگہ لے چکی ہے۔ تو اب تو قرآن میں جتنا کچھ ہے وہ سارا ناسخ ہوگا، منسوخ کہاں سے ہو گیا؟ اگر بات سمجھ میں آ چکی ہے تو مجھے بتائیں، اگر اب بھی کہیں مشکل ہے تو مجھے بتائیں کہ ہاں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے میری؟ میں نے بتایا کہ ناسخ وہ ہوتا ہے جو منسوخ کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے اس کی جگہ پہ۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں ناسخ موجود ہیں تو منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس جو ہے تعریف کے مطابق، نسخ کی جو میننگ ہے اس کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناسخ و منسوخ کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ناسخ و منسوخ ہو چکی ہے قرآن کے اندر آیت ہے، یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں یہ پیش کیا کرتے ہیں؟ روایت حدیث میں یہ پیش کرتے ہیں کہ دو روایات اگر ایک ہی مقصد کی ہوں، ایک ہی کام کی ہوں، ایک ہی حکم کی ہوں، اور دونوں میں اتنا درجہ اختلاف ہو جائے کہ دونوں میں مطابقت نہیں ہو سکتی، دونوں میں مطابقت نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل ہو جائے، تو اس ٹائم پہ ناسخ و منسوخ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ایک کو منسوخ قرار دیتے ہیں اور ایک کو ناسخ کہتے ہیں۔ یہ کب پیش آتا ہے؟ آپ سمجھیے گا، یہ کب پیش آتا ہے؟ جب دو روایات کے اندر بہت شدید تضاد ہوتا ہے، جب دو روایات کے اندر شدید تضاد، شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شدید اختلاف ہے، ہم اس کے درمیان اختلاف کو ختم کر ہی نہیں سکتے، دو روایات کے مابین اختلاف ختم نہیں کر سکتے، تو مجبوری ہے کہ ہم ایک کو چھوڑ کر ایک کو اپنائیں گے۔ تو یہ جو ناسخ و منسوخ کے داعی ہیں یہ کیا پیش کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں؟ کہ قرآن کی دو آیات کے اندر جو ایک ہی حکم کے بارے میں تھی، اتنا شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہم دونوں پہ ایک ساتھ عمل کر ہی نہیں سکتے، اور لازم ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک کو چوز کریں اور ایک کو ختم کر دیں۔ آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن میں اختلاف؟ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو قرآن نازل کیا ہے، جس کے بارے میں ہم آتا ہے کتاب احکمت آیاتہ،
کتاب کی آیات وہ ہیں جو محکم اور جمی ہوئی اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ان آیات کو۔ ایسے احکام اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں۔ آپ ایسے قرآن کی بات کر رہے ہیں جس سے ورنہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا تم قرآن پہ غور و فکر کرتے نہیں ہو؟ اگر یہ ہوتا، آپ دیکھیں قرآن کے اندر، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہاں پر جو لا آیا ہے اس نے تاکید کو بڑھا دیا ہے۔ یقینی طور پر تم اس کے اندر، یقینی طور پر وہ لوگ اس کے اندر کثیر اختلاف پاتے، یعنی کہ اللہ کی کتاب ہوگی جب ثابت، جبکہ اس میں اختلاف نہ ہو۔ تو آپ نے تو اس میں اختلاف کو ثابت کر دیا، اللہ کی کتاب کیسے ہو گئی پھر یہ؟ دعویٰ تو آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو ہو ہی وہ سکتی اس میں اختلاف نہ ہو، اور آپ ناسخ و منسوخ کا نظریہ پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں تو کثیر اختلاف ہے۔ ایسا اختلاف اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ ہم ان کے درمیان کوئی اتفاق کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اختلافی کتاب کو اتفاقی کتاب ہم نے بنایا ہے۔ اللہ نے اختلاف نازل فرمایا تھا، دنیا کے اندر بیٹھ کر جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، مذہبی ٹھیکیدار، یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ یہ ذمہ داری ان کو دی کس نے ہے؟ وہ ذمہ داری اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنہوں نے اختلاف کو ختم کیا ہے۔ اللہ تو بڑا اختلافی باتیں کرتا ہے، یہی ہے نا مقصد سمجھانے کا، کہ اللہ تو بڑے اختلافی باتیں کرتا ہے۔ کیا بھول جاتا ہے؟ کیا بھول جاتا ہے کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہوں؟ اختلاف ہمیشہ وہیں سے آتا ہے کہ جو بھول کا اور نسیان کا شکار ہوتا ہے، جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے پہلے کیا کیا ہے، اب کیا کہا ہے، پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں اب یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اختلاف کا شکار ہوتا ہے، جو سبحان ہوتا ہے وہ اختلاف کا شکار نہیں ہوتا، جو قیوم ہوتا ہے وہ اختلاف کا شکار نہیں ہوتا۔ قیوم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کو سب سے پہلے قائم رکھ سکے، اس کے بعد دوسری شخصیات کو، دوسری ذاتوں کو قائم رکھنے والا ہو۔ جو اپنی ذات کو قائم نہیں رکھ سکے وہ قیوم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں الحی القیوم، پورے زمانے میں آیت الکرسی کے فضائل بیان کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے اس کے اندر لکھا ہوا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف، بڑا ہی اختلافی ہے رب، جو اختلافی باتیں نازل فرماتا ہے، بھول جاتا ہے، کمزور ہے۔ یہ دعوے ہیں ان کے، کہتے نہیں ہیں زبان سے، پیش یہی کرتے ہیں، لوگوں کو فراہم کرتے ہیں کہ تم کہو گے پیش ہم کریں گے، مواد ہم تمہیں دیں گے، ہمارے اندر جرت نہیں ہے، لگام ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم نے اپنے پر لگام ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہمارے کو فتوے آ جائیں گے، مواد ہم پیش کریں گے، جتنی باتیں کرنی کرو مسلک کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، کیونکہ ہمارا دین اسلام دین نہیں ہے، ہمارا تو مذہب ہے۔ مذہب کے اندر ہی ٹھیکیداری ملتی ہے، دین میں ٹھیکیداری ملتی کس کو ہے؟ دین میں تو اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ تو مذہب کے اندر ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ارباب شریعت کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ارباب سیاست کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ دنیا میں کے احکام الگ ہوتے ہیں اور آخرت کے احکام الگ ہوتے ہیں، یہ تو ان کا اس کے اندر مذہب میں ہوتا ہے، دین میں کبھی نہیں ہوتا۔ دین تو ایک ایسی حیات کا نام ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کا احاطہ موجود ہے، ناقابل تقسیم حیات، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا، فاسقین ہیں یہ لوگ، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم درمیان میں وصل ہے، اس میں انقطاع نہیں کرنا ہے، فصل نہیں کرنی ہے۔ ہم نے دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کو وصل کیا ہے۔ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں وصل کرنا ہے دنیا کی اور آخرت کی زندگی کو، دنیاوی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، دینی معاملات، یہ سب کے سب ایک ہی چلیں گے، ایک ہی حکم کے مطابق چلیں گے، اس میں تمہیں وصل کرنا ہے، فصل نہیں کرنا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے تمہارے لیے جو بات ہے اس میں وصل پیدا کیا ہے، تم فصل پیدا کرتے ہو۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، ربط، اور فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدائی کر دینا، جیسے ہم جدائی نہیں کرتے۔ ما ننسخ والی آیات کسی اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ہم نے اس میں فصل کر کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیات او ننسیھا، اور اس آیت کو انہوں نے ناسخ و منسوخ کی بھین چڑھا دیا۔
تو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ کے داعی ہیں یہ کتاب اللہ میں اختلاف کثیر کے داعی ہیں. یہ دعویٰ جب کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں تو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں شدید اختلاف نازل کیا ہے اور ہم لوگوں نے اس اختلاف کو ختم کیا ہے. اور یہ بات نہیں بتاتے ہیں کہ ان کو اس اختلاف کو ختم کرنے کی، ان کو اس بات کی اتھارٹی دی کس نے ہے کہ آپ فلاں آیت کو بول دو کہ یہ منسوخ ہے اور فلاں آیت ناسخ ہے اس کی. نہ تو قرآن کے اندر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، نہ ہی کسی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو. اللہ کے رسول سے منسوخ کرتے ہیں نا روایات کو، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ یہ والی آیات ناسخ ہوگی اور یہ والی آیات منسوخ ہوگی. انیشیٹ کہاں سے ہوا ہے اس کا یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے. بس جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو منسوخ قرار دے دیا. بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے میں لوگوں میں ایک رتبہ رکھتا ہوں. اگر میں لوگوں سے بولوں میری سمجھ میں نہیں آئی تو لوگ بولیں گے آپ کیا ہیں، پھر آپ میرے پاس کیسے آئیں گے، میری دکانداری چلے گی کیسے؟ یہ تو دکانداری ہیں، یہ تو دکانیں ہیں. دکان میں جتنا آپ بنا سوار کے پیش کریں گے، جتنا آپ مارکیٹ کی چیزیں اپنی دکان پہ رکھیں گے، لوگ تو آئیں گے. اگر آپ کی دکان پہ کوئی شخص آ کے دیکھتا ہے کہ یہ سامان تو مجھے مل ہی نہیں رہا تو وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو دوسری دکان ڈھونڈے گا نا جا کے، جہاں ایک ہی جگہ سے سارا سامان مل رہا ہو. وہ تو سپر مارٹ ڈھونڈے گا جا کے، وہ چھوٹی دکان کی ڈھونڈے گا. تو یہاں تو مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں، یہ جو مولوی، یہ جو فقہ والے ہیں، یہ اپنے آپ کو سپر مارٹ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تو وہ دکان ہے اس میں ہر مال ملتا ہے، آؤ مال خریدنے کے ہمارے پاس، تم جو چاہتے ہو وہ ملے گا. ہاں البتہ جو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانے نکال لوں گا کہ ٹھیک ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی نا، اس کو منسوخ کرا دے دیتا ہوں اور اس کو اس کا ناسخ بتا دوں گا. کیا مشکل ہے؟ لوگوں کا کام تو میری بات ماننا ہے، ان کو کیا پتا. اس لیے کہ ہمارے ہاں اصل جو انتہا ہے وہ شخصیت ہے. اس بنیادی نقطے کو یاد رکھیں. سیاست ہو یا مذہب ہو، انتہا شخصیت پہ ہوگی. جائزہ لے لیجیے، اس کا جائزہ لے لیجیے. سیاست کے اندر جتنی لڑائیاں ہیں وہ ساری شخصیات کے اوپر ہیں. مذہب کے اندر جتنی لڑائیاں ہیں ساری شخصیات کے اوپر ہیں. مجھے تو فلاں شخص پسند ہے میں تو اسی کو فالو کروں گا. پسند تو مختلف ہو سکتی ہے. مجھے تو فلاں شخص پسند ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، میں تو اس کی مان لوں گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر اطیعوا رسول فرمایا، اطیعوا محمد کی بات نہیں کی ہے. کیونکہ بات وہاں پھر آتی کہ مجھے محمد پسند نہیں میں کیوں مانوں گا. مجھے تو محمد پسند نہیں ہے میں کیوں مانوں ان کی بات. مجھے تو عیسیٰ پسند ہے میں تو ان کی مانوں گا. آپ دیکھ لیجیے کہاں جا رہا ہے معاملہ. یہ جو آپ کو دھڑے نظر آ رہے ہیں نا دو، عیسائیت میں عیسیٰ رسول اللہ کو پسند کرتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں. امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کو پسند کرتے ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام نے آ کے شخصیت کی جڑ کو کاٹ دیا. آپ اس بنیادی بات کو یاد رکھیں. آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی بات میں ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ویسے ہی شخصیات کی نفی کر دی ہے. کیونکہ شخصیات تو وہ ہوتی ہیں جو محسوس اور مرئی ہوتی ہیں. جب آپ نے غیر محسوس ذات اللہ تعالیٰ کی اور غیر مرئی ذات کے اوپر ایمان رکھ لیا تو آپ نے شخصیات کی نفی کر دی. شخصیات کا جو ہے وہ پیرو بنا کیسے جاتا ہے؟ ان کو محسوس کر کے، انہیں پسند کر کے، انہیں دیکھ کر. آپ نے کس پہ ایمان کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے اوپر، اللہ کی بات کے اوپر، جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب پر ایمان رکھ کے، اللہ پر ایمان رکھ کے شخصیات کی نفی ویسے ہی کر دی ہے. آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ شخصیات کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واطیع رسول کا الفاظ استعمال کیا ہے کہ تمہیں رسالت کی پیروی کرنی ہے، شخصیات کی پیرو نہیں بننا ہے. یہ سارا انتہا جہاں ہو رہا ہے شخصیات کے اوپر ہو رہا ہے. مجھے محمد رسول اللہ پسند ہے میں تو ان کے پیچھے جاؤں گا. مجھے عیسیٰ رسول اللہ پسند ہے میں تو ان کے پیچھے جاؤں گا. مجھے موسیٰ رسول اللہ پسند ہے میں عیسیٰ کی بات کیوں مانوں. یہ جھگڑا ہوا تھا نا وہاں پر کہ عیسیٰ رسول اللہ کو مانیں گے ہم، انہوں نے کہا ہم موسیٰ رسول اللہ کو مانیں گے، ہم تو تمہارے رسول کو نہیں مانیں گے. یہاں جھگڑا شروع ہوا، تمہارا رسول ہو میرا رسول. یہی سے ہماری زبان پہ جاری ہے کہ ہمارا رسول جو ہے وہ تو سب سے بہترین و عظیم ہے.
وہ ایک نعت بھی ہے نا، کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اولا و اعلیٰ ہمارا رسول. تو بھائی جو پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ آپ کے رسول نہیں ہیں، تو پھر آپ کی رسول بھی ان کی رسول نہیں ہے. آپ ہی تو فرقہ بندی کی بیج بو رہے ہیں، آپ ہی تو تقسیم کر رہے ہیں انبیاء کے اندر. لا نفرق بین احد من رسلہ کے دعوے دار بھی بن رہے ہیں، اور رسول کے اندر فرق بھی کر رہے ہیں رسولوں کے اندر. اور پھر بات کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو لے کر چلیں گے اسلام کے ساتھ. اسلام تو شخصیات کی بات کرتا ہی نہیں ہے. اسلام کب ہمارا ہو، تیرا ہو، میرا کرتا ہے. اسلام تو کہتا ہے یہ سارے رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تم کون ہو تفریق کرنے والے؟ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، پیغام تو ایک ہی تھا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات شروع ہوئی تھی ناسخ و منسوخ سے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو انیشیٹ ہوا ہے، یہ انیشیٹ یہیں سے ہوا ہے کہ جب دکانداری انہوں نے قائم کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے چھوٹے پڑ جائیں، ہمارے بارے میں یہ سوچیں کیسے لوگ، تو ان کے نہیں معلوم.